ہر انسان اندرونی طور پر ایک جنگ میں ہوتا ہے، دل اور دماغ کی جنگ، عقل اور جذبات کی جنگ۔ اکثر لوگ صرف اس لیے یہ جنگ ہار جاتے ہیں کیونکہ وہ جذبات کی اہمیت اور ان کے صحیح استعمال کو نہیں سمجھتے۔ وہ لوگوں کی منفی باتوں اور رویوں کا جواب دینے میں لگ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ راستے میں آنے والے ہر کتے کو پتھر ماریں گے تو آپ کبھی بھی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ آپ نے کسی نہ کسی کو یہ کہتے ہوئے ضرور سنا ہوگا، میرے پاس فلاں بات کہنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ جب ہمارا دکھ، پریشانی یا خوشی بہت بڑی ہوتی ہے، تب ہمارے پاس اسے بیان کرنے کے لیے اکثر الفاظ نہیں ہوتے۔ جذبات کا ایک طوفان ہوتا ہے، لیکن اسے بیان کرنے سے ہم قاصر ہوتے ہیں۔ ایسے میں ہمیں کوئی شعر اچھا لگ سکتا ہے کیونکہ وہ عین ہمارے جذبات یا سچویشن کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے، اور ہم وہ شعر سن کر کہتے ہیں، ہاں میں یہی کہنا چاہتا تھا، یہ میرے دل کی بات ہے۔ اگر تم یہی کہنا چاہتے تھے، یہی تمہارے دل کی بات ہے، تو پھر تم نے پہلے یہ بات کہی کیوں نہیں؟ کسی اور نے تمہارے منہ کی بات کیسے کہہ دی؟ تو جناب، وجہ یہ ہے کہ روزمرہ کی روٹین کے لیے، معمول کی باتیں کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ ہوتے ہیں، لیکن شدید جذباتی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے، کسی پیچیدہ سچویشن میں بات کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہوتے۔ ہم گونگے ہو جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن دل اور دماغ ایسی صورتحال میں سخت اذیت سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ ہم بڑے منفی انداز میں کہہ دیتے ہیں کہ فلاں شخص بہت جذباتی ہے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے دماغ اور دل دونوں چیزیں دی ہیں۔ دماغ عقل کے لیے اور دل جذبات کے لیے۔ عقل صرف منزل کا تعین کرتی ہے اور راستہ دکھاتی ہے، لیکن اس راستے پر جو چیز انسان کو لے کر چلتی ہے وہ جذبہ ہے۔ عقل کہتی ہے آگے نہ جانا خطرہ ہے، مشکلات ہیں، لیکن جذبہ خطرے کو، خوف کو کچھ نہیں سمجھتا۔ خوف جو ایک بڑے دیو کی طرح ہوتا ہے، جس کا سر آسمان جتنا اونچا ہوتا ہے، جب جذبہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا ہے تو خوف خود خوف زدہ ہو کر سمٹنے اور سکڑنے لگ جاتا ہے، اور پھر چھوٹا ہوتے ہوتے چڑیا جتنا ہو جاتا ہے۔ لیکن اس خوف کا حلیہ بگاڑنے کے لیے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا شرط ہے۔ انسان کو دو لیولز پر مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، ایک تو وہ لوگوں کی منفی باتوں کا سامنا کرتا ہے، اور دوسرا اس کے اپنے اندر بھی ایک منفی آواز ہوتی ہے جو حوصلہ شکنی کرتی ہے، مایوس کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اندر کی یہ مایوسی اور حوصلہ شکنی اصل میں جذبات کا ہی ایک پہروک ہوتی ہے۔ جذبات اگر درست سمت میں ہوں تو انسان کو بلندیوں تک لے جاتے ہیں، لیکن اگر یہی جذبات غلط رخ اختیار کر لیں تو انسان کو تباہ و برباد اور رسوا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ہر انسان اندرونی طور پر ایک جنگ میں ہوتا ہے، دل اور دماغ کی جنگ، عقل اور جذبات کی جنگ۔ اکثر لوگ صرف اس لیے یہ جنگ ہار جاتے ہیں کیونکہ وہ جذبات کی اہمیت اور ان کے صحیح استعمال کو نہیں سمجھتے۔ وہ لوگوں کی منفی باتوں اور رویوں کا جواب دینے میں لگ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ راستے میں آنے والے ہر کتے کو پتھر ماریں گے تو آپ کبھی بھی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور جو لوگ جانتے ہیں کہ بیرونی اور اندرونی منفیت سے کیسے نپٹنا ہے، جن لوگوں کے پاس اپنی نیگیٹیوٹی کے بھوت کو جلا کر راکھ کر دینے کے لیے الفاظ کا ہتھیار ہوتا ہے، اور دوسروں کی نیگیٹیوٹی کے جن کو بوتل میں بند کرنے کے لیے خاموشی کا ہتھیار ہوتا ہے، وہ لوگ یہ جنگ جیت جاتے ہیں۔ Once a wise man said nothing۔ ایک دفعہ ایک عقل مند آدمی نے کچھ بھی نہیں کہا۔ بعض دفعہ سب سے اچھا جواب خاموشی ہوتی ہے۔ Sending no message is also a message۔ بات نہ کرنا بھی ایک بات ہی ہوتی ہے۔ جانتے ہیں ڈھول اتنا کیوں بجتا ہے؟ کیونکہ وہ اندر سے خالی ہوتا ہے۔ انسان 3 سال کی عمر میں بولنا تو سیکھ لیتا ہے، لیکن کس موقع پر کیا بات کہنی ہے، یہ سیکھنے میں ساری زندگی لگ جاتی ہے۔ A meaningful silence is better than meaningless words۔ اگر سامنے والا شخص آپ کی بات سمجھنا ہی نہ چاہتا ہو، آپ کے الفاظ اس کے لیے بے معنی ہوں،
تو پھر معنی خیز انداز میں خاموشی اختیار کرنا بہتر ہے۔ مناسب الفاظ کا استعمال ہمیں بہت ساری مشکلات سے بچا سکتا ہے۔ ایک اچھی گفتگو زندگی کو آسان بنا سکتی ہے۔